بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی آخری قسط۔ ہسپتال کے کوریڈور میں گھنٹے صدیوں کی طرح گزر رہے تھے۔ زارون مسلسل ٹہلتا رہا، اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زور سے دھڑکتا رہا۔ عارف ملک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے خاموشی سے دعا میں مصروف تھے۔ دادی جنت وہیل چیئر پر بیٹھی اپنی تسبیح مسلسل پھیر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ یا اللہ! زارون نے سرگوشی میں دعا کی، میں نے زندگی میں بہت کچھ مانگا اور تو نے مجھے سب کچھ دیا، محبت، خاندان، سچائی۔ آج مجھے صرف اتنا مانگنا ہے، میری بیوی اور میرے بچے کو محفوظ رکھ۔ آخر کار ایک نرس تیزی سے باہر نکلی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، ایک خوبصورت صحت مند بیٹا ہوا ہے۔ پورا کوریڈور خوشی سے جھوم اٹھا۔ زارون کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، جیسے الفاظ کو مکمل طور پر ہضم کرنے میں وقت لگ رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میرا بیٹا، اس نے آہستہ سے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا۔ عارف ملک نے اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو بیٹا۔ دادی جنت کی آنکھوں سے آنسو کی جھری لگ گئی، خوشی کے آنسو۔ یا اللہ تیرا شکر، انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، تو نے میری ساری زندگی کی دعائیں سن لی۔ کچھ دیر بعد زارون کو نومولود بچے سے ملنے کی اجازت ملی۔ اس نے احتیاط سے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ ننھی معصوم آنکھیں، نرم جلد اور ایک عجیب سا سکون۔ زارون نے محسوس کیا جیسے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ اس کے سامنے ہو۔ زارا تھکی ہوئی مگر خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بستر پر لیٹی اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ زارون، اس نے آہستہ سے کہا، ہماری کہانی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے
اپنے بیٹے کے کان میں اذان دی۔ اس کے دل میں شکر گزاری کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اذان کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، خوش آمدید میرے بچے، اس دنیا میں جہاں محبت، صبر اور ایمان آخر کار ہمیشہ جیتتے ہیں۔ 7ویں دن ملک ہاؤس میں ایک سادہ مگر پرنور تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عقیقے کی تقریب، نومولود کے نام کے اعلان اور شکرانے کے لیے خاندان کے قریبی افراد، عائشہ، جلال جو اب باضابطہ طور پر عائشہ کا منگیتر بن چکا تھا، اور کریم چاچا کا خاندان سب جمع ہوئے۔ عارف ملک نے جذبات سے بھرپور آواز میں مائیک سنبھالا، آج ہم اپنے خاندان کے نئے فرد کا نام رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ نام اس محبت اور قربانی کی یاد میں رکھا جا رہا ہے جس نے ہماری پوری کہانی کو ممکن بنایا۔ زرون نے دادی جنت کے قریب کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو ان کی گود میں دیا۔ دادی نے کانپتے مگر محبت بھرے ہاتھوں سے اپنے پڑپوتے کو تھاما، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے بچے، انہوں نے آہستہ سے بچے کے کان کے قریب سرگوشی کی، تمہارا نام جمال ہوگا۔ تمہارے پردادا کے نام پر جس کی محبت 50 سال پہلے ادھوری رہ گئی تھی، مگر جس کی خوبصورتی آج تمہاری صورت میں مکمل ہو گئی ہے۔ پورا صحن تالیوں اور دعاؤں سے گونج اٹھا۔ جمال، زرون، ستارہ ملک، عارف ملک نے فخر سے اعلان کیا، خوش آمدید ہمارے خاندان میں۔ تقریب کے دوران زارا نے آہستہ سے دادی کے قریب بیٹھ کر کہا، دادی، آپ کو معلوم ہے اس پوری کہانی کا نام خط جنت، اس کا مطلب صرف جنت کا خط نہیں بلکہ خط جنت، جنت کا خط بھی ہے۔ آپ کے نام کی مناسبت سے ہر وہ خط جو اس کہانی میں آیا وہ دراصل آپ ہی کی محبت کے نام پر ہے۔ دادی نے جمال کو گود میں لیے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ہاں بیٹی، اور آج یہ ننھا جمال
خود ایک زندہ خط ہے اس محبت کا، جو دنیا کی کوئی رکاوٹ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی۔ ایک زندہ خط، خط جنت۔ زارون جو یہ سن رہا تھا آگے بڑھا اور دادی اور بچے دونوں کو نہایت احتیاط سے گلے لگا لیا۔ دادی، آپ کی محبت، آپ کا صبر، آپ کا ایمان، یہ سب کچھ اب ہماری آنے والی نسلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جمال کی پیدائش کے بعد ملک ہاؤس کی زندگی ایک نئے مکمل سکون میں ڈھل گئی۔ ہر کردار جو اس طویل سفر کا حصہ رہا تھا، اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائشہ اور جلال کی شادی سادگی سے مگر پوری خاندانی محبت کے ساتھ طے پا گئی۔ زارا نے اپنی سب سے قریبی سہیلی کو دلہن بنتے دیکھ کر وہی خوشی محسوس کی جو کبھی اس نے اپنی شادی پر محسوس کی تھی۔ عائشہ، اس نے شادی کی رات کہا، تم نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، غلط راستے پر بھی، صحیح راستے پر بھی۔ کریم چاچا اپنے آخری دنوں میں ملک ہاؤس اور ستارہ خاندان دونوں سے قریبی رابطے میں رہے۔ ان کی نسلیں وفاداری کی اس میراث کو آگے بڑھاتے رہے جو انہوں نے 50 سال قائم رکھی تھی۔ توصیف ملک جیل میں آہستہ آہستہ ایک نئے انسان کے طور پر ابھرنے لگے۔ اس نے قیدیوں کے لیے ایک چھوٹا سا تعلیمی پروگرام شروع کیا۔ اپنے تجربے سے دوسروں کو سکھاتے ہوئے کہ حسد اور لالچ کہاں لے جا سکتے ہیں۔ ہر مہینے عارف ملک اور زارون اس سے ملنے جاتے اور آہستہ آہستہ ایک ٹوٹا ہوا خاندانی رشتہ نئے سرے سے جڑنے لگا۔ شہزاد قریشی کو اس کے جرائم کی مکمل سزا ملی اور اس کی کہانی شہر کی تاریخ میں ایک عبرت ناک مثال کے طور پر یاد رکھی گئی۔ ایک شام پورا خاندان، عارف ملک، دادی جنت، زارا، زارون، ان کا ننھا جمال، عائشہ اور جلال ملک ہاؤس کے اسی لان میں اکٹھے بیٹھے تھے جہاں یہ پوری کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے اس رات چمک رہے تھے جب زارون نے
پہلی بار زارا کو بچایا تھا۔ دادی جنت جمال کو گود میں لیے آہستہ سے مسکرائی۔ دیکھو، انہوں نے کہا، یہ وہی لان ہے جہاں یہ کہانی شروع ہوئی اور آج یہ اسی لان میں مکمل ہونے کے قریب ہے۔ زارون نے زارا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کا ایک سمندر تھا۔ ہر کردار، ہر قدم، ہر تکلیف، سب کچھ آخرکار اس خوبصورت لمحے تک پہنچانے کے لیے تھا۔ سالوں بعد ایک پرسکون شام، زارا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے چھوٹے بیٹے جمال کو، جو اب ایک ہنستا کھیلتا پیارا سا بچہ بن چکا تھا، ایک پرانی مانوس کہانی سنا رہی تھی۔ بہت عرصہ پہلے زارا نے آہستہ سے محبت بھری آواز میں کہا، ایک لڑکی تھی جو اپنی نعمتوں کی قدر نہیں جانتی تھی، اور ایک لڑکا تھا جو اپنے خاندان کا سب سے بڑا درد اپنے دل میں چھپائے انصاف کی تلاش میں نکلا تھا۔ جمال نے حیرانی سے پوچھا، پھر کیا ہوا امی؟ زارا مسکرائی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر اس لان کی طرف اٹھ گئیں جہاں یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ پھر بیٹا، اللہ نے ان دونوں کے راستے ایک ساتھ ملا دیے۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کو دین کی طرف، سچائی کی طرف اور حقیقی محبت کی طرف رستہ دکھایا۔ انہوں نے مل کر برسوں پرانے جھوٹ کا سامنا کیا، ایک پرانی محبت کی کہانی کو مکمل کیا اور آخرکار ایک نئی خوبصورت زندگی کی بنیاد رکھی۔ وہ لڑکا اور لڑکی کون تھے؟ جمال نے معصومیت سے پوچھا۔ زارا نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ تمہارے ابو اور میں تھے میرے بچے، اور یہ کہانی جسے سب خط جنت کہتے ہیں، دراصل تمہاری پردادی دادی جنت کی محبت اور صبر کی کہانی ہے، جو آخرکار تمہارے ذریعے مکمل ہوئی۔ اسی وقت زارون کمرے میں داخل ہوا، اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا مہربان لفافہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ زارا نے پوچھا۔ دادی نے یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا۔
زارون نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں جذبات کی لرزش تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اسے اس دن کھولنا جب تمہاری زندگی مکمل طور پر خوش، مکمل طور پر پرسکون ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے وہ دن آج ہے۔ اس نے احتیاط سے خط کھولا۔ اندر دادی جنت کی ان کے آخری دنوں کی کانپتی مگر پر یقین لکھائی میں چند سطریں تھیں۔ میرے پیارے بچوں، زارا اور زارون، خط شروع ہوتا تھا۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہ خوشی پا لی جس کی تلاش میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ یاد رکھنا، یہ کہانی خط جنت صرف میرے نام کا خط نہیں تھا، یہ ہر اس دل کے لیے ایک پیغام تھا جو نقصان، تکلیف یا ناانصافی سے گزر رہا ہو۔ پیغام یہ تھا، صبر کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور نفرت کو کبھی اپنے دل میں جگہ مت دو، کیونکہ اللہ کی رحمت چاہے کتنی ہی دیر سے آئے ہمیشہ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو ہر انتظار، ہر تکلیف کو خوبصورتی میں بدل دیتی ہے۔ تم دونوں سے اور تمہاری آنے والی نسلوں سے میری دعا ہے، ہمیشہ محبت میں رہنا، ہمیشہ ایمان میں رہنا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنا، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے۔ زارا اور زارون کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ جمال، جو اپنے والدین کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا، نے آہستہ سے پوچھا، امی ابو، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ زارا نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں میرے بچے، کیونکہ ہم نے آخر کار وہ خط پڑھ لیا جس کا پورا خاندان 50 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ باہر لان میں رات کا آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے اس پہلی رات جب ایک اجنبی سائے نے ایک لڑکی کو بچایا تھا اور ایک نئی خوبصورت کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ آج وہی آسمان، وہی تارے ایک مکمل، بھرپور اور خوش کہانی کی گواہی دے رہے تھے۔ خط جنت یہ صرف ایک خط نہیں، یہ ہر اس دل کا پیغام ہے جو صبر کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور محبت پر یقین کرتا ہے۔ اس آخری قسط کی یادگار لائن، صبر کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور نفرت کو کبھی اپنے دل میں جگہ مت دو، کیونکہ اللہ کی رحمت چاہے کتنی ہی دیر سے آئے ہمیشہ آتی ہے، اور جب آتی ہے
تو ہر انتظار، ہر تکلیف کو خوبصورتی میں بدل دیتی ہے۔ داد جنت ملکہ آخری خط خط جنت۔